اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کئی عجائب ظاہر ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت اوندھے گر گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محلات لرز گئے اور ان کے کنگورے گر پڑے۔ بحیرہ نامی ندی کا پانی سوکھ گیا۔ 1000 برس کا آتش کدہ فارس بجھ گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ بجھا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ماں حوران بہشت حاضر ہوئیں۔ فرشتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے پر اپنے پروں سے سایہ کیا۔ ولادت بعد شہادت کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی ہوئی تھی۔ ندا آئی کہ انہیں مشرق و مغرب اور سمندر کی سیر کراؤ تاکہ تمام مخلوق، فرشتے، مچھلیاں وغیرہ آپ کے نام نامی اور صفات عالیہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے رخ انور کا دیدار کر لیں۔ دوشنبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوئی۔ اسی دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اسی دن ہجرت فرمائی اور اسی دن آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف بریدہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا، جس کی کرنیں افق عالم کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دی اور ساری دنیا میں خوشی کا سما چھا گیا۔ جنگل کے جانور آپس میں آپ کی آمد کی خوشخبریاں سنانے لگے۔ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ سمندر اور دریاؤں کے جانور ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگے اور خانہ کعبہ مسلسل 3 دن تک مارے خوشی کے جھومتا رہا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے جس کا مشاہدہ کیا، غرض کہ اس روز عالم میں ایک خاص قسم کی روشنی تھی اور ہر طرف خوشی کی لہر موجزن تھی۔ اسی روز ملائکہ کو حکم ہوا کہ تمام آسمان اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ سارے شیاطین قید کر دیے گئے، تمام بت اوندھے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا، ایوان کسریٰ کو زلزلہ آ گیا، دریائے سادہ اچانک خشک ہو گیا۔ یہ سب انتظام کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس شاہ کی آمد ہے جس کی آمد کا ہر کوئی منتظر تھا۔ انبیاء اکرام جن کے آنے کی خوشخبریاں دیتے رہے، یہ وہی ہیں جن کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ وہی ہیں جن کی امت میں ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرزو تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ پر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ولادت کے وقت آپ بزبان فصیح لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرما رہے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ روح اللہ ہیں، نماز کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے آئے، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو عملی طور پر رکن نماز سجدہ ادا کرتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ تمام کائنات کو کفر و شرک کی نجاست، گمراہی و بے دینی کی نحوست سے پاک و صاف کر کے ایمان و اسلام کے انوار سے منور کرنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی حالت شریفہ کے بارے میں خود آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب سرکار تشریف لائے تو اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلائش و نامناسب چیز نہ تھی۔ جسم اقدس سے خوشبو مہک رہی تھی اور آپ سرما لگائے ہوئے مختون پیدا ہوئے۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، ساری کائنات کو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا سجدہ کرنا کیا تھا کہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ پچھلی قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ عبادت کرنا ہو تو مخصوص مقام پر ہی عبادت کریں۔
وہ لوگ اس کے علاوہ دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری زمین پر پانی بھر گیا اور تمام زمین کو غسل دے دیا گیا، پھر زمین پاک نہیں ہوئی، لیکن سرکار کا ختم مبارک پڑھنا کیا تھا کہ ساری زمین پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ اسی طرح پچھلی قوموں کے لیے تیمم نہیں تھا، لیکن سرکار کے قدموں کی برکت سے زمین ایسی پاک ہو گئی کہ آپ کا امتی اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ربیع کے معنی بہار کے ہیں۔ جب موسم بہار آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، درخت جو سوکھ چکے تھے وہ پھر ہرے بھرے اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں، باغ و چمن کو اپنی کھوئی ہوئی رونق پھر سے حاصل ہو جاتی ہے، خشک زمین میں پھر سے ہریالی اگ آتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماہ ربیع موسم بہار میں ماہ نبوت شمس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ اشارہ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں تشریف لا رہے ہیں وہ مردہ دلوں کو زندگی بخشنے والے ہیں۔ جو لوگ ظلم و ستم کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں انہیں رہائی دلانے والے ہیں، لوگوں کے دلوں کو محبت سے مزین کر کے حلاوت ایمان مرحمت فرمانے والے ہیں، اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو یاد خدا سے معمور کرنے والے ہیں۔ اب تک اداسی و غم کا عالم تھا، اب غم خوار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ آج تک شیاطین آسمانوں پر چڑھتے اور آسمان سے باتیں سن کر زمین پر کاہنوں کو پہنچاتے تھے اور وہ لوگوں کو بتایا کرتے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی تو آسمانوں پر شہاب ثاقب کا پہرا لگ گیا، اب کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ انسان کی طبیعت و فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف یا غم لاحق ہوتا ہے، کسی کی تکلیف کو سنتا ہے تو اس کے چہرے پر خود بخود غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی حسین منظر دیکھتا ہے یا کوئی نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے تو فطرتاً اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے سامنے اس کا چرچا کرنے لگتا ہے اور اس پر نہ کسی کا دباؤ ہوتا ہے نہ اس کو کوئی برا سمجھتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جب دنیا کی چھوٹی سی نعمت کے حصول پر اتنا اظہار مسرت، جبکہ دنیا بھی فانی، اس کی نعمتیں بھی فانی، اس کے لیے طبیعتاً اتنی خوشی ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے کہ تمام نعمتیں خواہ دینی ہو یا آخروی انہی کے صدقے میں ملتی ہیں، اس پر کتنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور اس میں مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ کا نام مبارک زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آباؤ و اجداد کے نام چھوڑ کر ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا، میں یہ اس لیے کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آپ کی تعریف فرمائے گا اور زمین پر لوگ ان کی مدحت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں جملہ 4 حروف ہیں اور خدا تعالیٰ کے اسم پاک اللہ میں بھی 4 حروف ہیں۔ لفظ اللہ پر نقطے نہیں ہے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نقطہ ہے۔ کائنات میں چند ایسی باکمال خواتین ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی چند روز آپ کی خدمت میں رضاعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عرب کے شرفاء کے پاس یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر کے باہر کسی دیہات میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کی صاف و ستھری آب و ہوا میں رہ کر بچہ تندرست ہو جائے۔ نواحی عرب سے مکہ مکرمہ کو عورتیں آتی اور بچوں کو لے جاتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقدر کا ستارہ ماہ کامل سے زیادہ روشن ہو گیا اور ان کی قسمت کا تارا ثریا سے بلند تر ہو گیا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے قبیلے بنو سعد کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ اس غرض سے آئی کہ اشراف عرب کے بچوں کو لے جا کر خدمت رضاعت انجام دے۔ اس وقت ان کی زندگی فقر و فاقے سے دوچار تھی، غربت و تنگی چھائی ہوئی تھی اور سواری میں بھی اتنی ہمت و طاقت نہ تھی کہ وہ قافلے کے ساتھ چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خدمت رضاعت کے لیے شرف بخشا، چنانچہ 2 سال تک خدمت رضاعت انجام دیتی رہیں۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدھی جانب کا دودھ پیش کیا تو آپ نے نوش فرمایا، جب بائیں جانب کا دودھ پیش کیا تو آپ نے نوش نہیں فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا کوشش کرتی رہیں لیکن آپ نے اس جانب کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ تب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ نے ان کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کے لیے اس حصے کو چھوڑ دیا ہے۔ شیر خواریہی کے زمانے میں اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں، یہ وہ ہادی کائنات ہے جو سارے لوگوں کو ان کے حقوق دلانے والے ہیں۔ اب تک حقوق پامال کیے جاتے تھے، اب سب کو اپنے حقوق ملیں گے۔ پہاڑ و پتھر جمادات سے ہیں، وہ عادتاً اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کے وقت بغرض استبراک حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک گود میں تھے۔ آپ نے دیکھا وہ حجر اسود جس کو تمام لوگ بوسہ دیتے ہیں، بذات خود شدت اشتیاق و کمال محبت کے ساتھ اپنی جگہ سے آ کر سرکار کا بوسہ لیا اور اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ مکہ مکرمہ میں 3 روز قیام کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کہہ کر سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر رخصت ہو گئی۔ جیسا ہی سرکار کی جلوہ افروزی سواری پر ہوئی، اس میں عجیب جان آ گئی۔ قافلہ والوں نے کہا، اے حلیمہ، تمہاری سواری اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی؟ کیا یہ وہی سواری ہے جو پہلے تھی؟ تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ سواری خود کہنے لگی، مجھ پر وہ سوار ہے جو نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، اولین و آخرین میں عظمتوں کے عالم بردار اور حبیب گر درگار ہیں۔ سبحان اللہ، جن کی سواری ہونے پر براق کو بھی ناز ہے، اس پر وہ سوار ہے جن کے لیے کائنات کو سنوارا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔